إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية وأكمل لنا ديننا بالولاية المرتضوية وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق حبيبك وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين. السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده. أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه واتبع سنن نبيه صلى الله عليه وآله وعملت بكتابه. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا. ماشاء اللہ 21 رمضان کا دن ہے. یا وجیہ عند اللہ اشفع لنا. ظہور امام کے لیے تعزیت پیش کرتے ہوئے یا وجیہ اشفع لنا عند اللہ. علیہ السلامات. اللہ بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. نعرہ الصلوات. شہادت مولا کائنات کی مجالس کے سلسلے میں آخری نشست ہے. ذرا دیکھ لیجیے گا یہاں سے کوئی آواز آ رہی ہے سامنے سے مجھے موبائل سے. بلا لیں. برائے خوشنود امام زمانہ بلند ترین صلوات. نام حیدر قرار ایک اور صلوات دیجیے. 3 دن تک گفتگو کا خلاصہ یہ رہا کہ مولا کائنات کی ہستی وہ ہے کہ دوستوں نے جن کے فضائل تقیہ کی وجہ سے چھپائے اور دشمنوں نے جن کے فضائل حسد کی وجہ سے چھپائے، لیکن شرق اور غرب علی ابن ابی طالب کے فضائل سے پر ہو گئے. مولا علی علیہ السلام سے کیوں حسد رہا اس پر 3 دن تک آپ کی خدمت میں گفتگو ہوتی رہی، اور آج چونکہ بات کو سمیٹ لینا ہے، وقت بھی محدود ہے، تابوت بھی ہے، لہٰذا اس بات کو عرض کرنا چاہوں گا کہ
دعوت ذوالعشیرہ سے در حقیقت جو قریب کے افراد تھے انہوں نے اندازہ لگا دیا تھا کہ بعد از وفات رسول یہی جانشین رسول ہیں. تو بہرحال ان کے دل میں ایک کلک رہ گیا کہ وعدہ نصرت علی ابن ابی طالب کے حصے میں آیا اور حضور کی جانب سے جواباً وعدہ وزارت نبوت علی ابن ابی طالب کے حصے میں آیا. شیب ابی طالب میں خاندان ابو طالب کی وجہ سے حضور کے آب و دانے کی سپلائی لائن باقی رہی اور ان کی زندگی اور حیات کا سلسلہ چلتا رہا. ظاہری طور پر یہی اسباب تھے. شب ہجرت بھی جو فضل تھا اور شرف تھا وہ علی ابن ابی طالب کو مل گیا اور علی کے بستر رسالت پر سونے کی وجہ سے حضور نرگہ عادہ میں سے اطمینان سے ہجرت کر پائے. یہ وہ ہجرت تھی کہ جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علی کے سونے پر ملائکہ مقربین کے درمیان فخر کیا. جب مولا کائنات لیلۃ المبیت اسے کہتے ہیں عربی میں شب ہجرت کو، لیلۃ المبیت مولا کائنات بستر رسالت پر تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبرائیل اور میکائیل سے یہ کہا تھا کہ میں نے تم دونوں میں سے ایک کی زندگی دوسرے سے زیادہ قرار دی ہے، تو تم میں سے کون ہے جو اپنی زندگی ایثار کرنا چاہتا ہے دوسرے پر؟ اور دونوں خاموش رہے. جہاں سے سید الملائکہ کی حد ختم ہوتی ہے وہاں سے علی کے قدموں کا آغاز ہوتا ہے. اللہم صل علی محمد. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، مفہوماً روایت کو عرض کر رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ میرے عبد کو دیکھو کہ جو اس وقت اپنے آقا پر اور اپنے مولا پر اور اپنے بھائی پر، لفظ تو یہ ہے کہ اپنی جان کو قربان کرتے ہوئے بستر پر آرام کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل و میکائیل نازل ہوئے. جبرائیل سراہنے پہنچے اور میکائیل پائنتی، اور یہ کہتے رہے کہ اے علی آپ وہ ہیں کہ جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ملائکۃ سبع سماوات، 7 آسمانوں کے ملائکہ کے درمیان فخر و مباحت کر رہا ہے اس وقت آپ کے اس ایثار پر. اللہ کے حکم سے جبرائیل و میکائیل امیر المومنین کی حفاظت کرتے رہے. دیکھیں خطرہ تو رسول اللہ کی جان کو تھا تو مولا علی کی حفاظت کیوں ہو رہی تھی؟ اس لیے کہ جب یہاں حفاظت ہوگی تو وہاں رسول کی جان محفوظ رہے گی. ویسے بھی اصول یہ ہے کہ جب خطرہ گھر پر ہوتا ہے تو پہرا در پر ہوتا ہے. تو شب ہجرت کا شرف بھی امیر المومنین کو حاصل ہو گیا اور یہ حسد بڑھتا گیا. جو مومنین ہمارے ساتھ تھے وہ جانتے ہیں کہ 3 روزہ مجالس میں تفصیل سے ہم عرض کر چکے. اور بدر کی جنگ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذوالفقار سے معذ تلوار سے فتح ہوئی اور شکست فاش ہوئی کفار کو، اور احد میں تقریباً وہ رسول اللہ کے قریب پہنچ گئے تھے لیکن علی کی ذوالفقار نے پھر بچایا. خندق میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اصول انسانیت کو بھی سمجھایا جنگ میں کہ دیکھو دشمن کو مارو لیکن انسانیت کو زندہ رہنے دو. اور خود مقتول کی بہن نے آ کر قصیدہ پڑھا کہ اے عمر ابن عبدود میں تجھ پر رونے کے لائی تھی لیکن میں یہ کہتے ہوئے جاؤں گی کہ تجھے عرب کے کسی شریف ترین انسان نے مارا ہے. خیبر میں رسول اللہ نے دوسروں کو ایک موقع دیا تھا 39 ڈیز تک کہ اگر تم زور آزمانا چاہتے ہو تو آزما لو. کیا رسول اللہ نہیں جانتے تھے کہ علی عاشق چشم میں مبتلا ہے؟ یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی دوسروں کو موقع فراہم کیا کہ تم اگر اپنا زور بازو آزمانا چاہتے ہو تو آزما لو. لیکن دیکھیے ہمیشہ یہ حضور نے سمجھایا ہے کہ اگر تم محمد اور علی کے درمیان فاصلہ دو گے نا تو ہمیشہ شکست رہے گی تمہیں. لہٰذا محمد کے بعد بلا فصل علی ابن ابی طالب ہی ہونے چاہیے. اور مولا کائنات سے یہ حسد بڑھتا رہا. تو جو مکہ والے تھے وہ علی کی تلوار سے مارے جا رہے تھے لہٰذا وہ حسد کرتے تھے. جو مدینہ والے تھے وہ مولا کائنات کے فضائل کی حسد سے مارے جا رہے تھے. لیکن 8 ہجری میں فتح مکہ ہو گیا اور مکہ اور مدینہ کے درمیان جو دیوار تھی وہ گر گئی. آپس میں ایک دوسرے کا ملنا ہوا اور جب آپس میں ڈسکشن ہوا تو جو کامن اینیمی تھے وہ علی ابن ابی طالب تھے. اور ستم بالائے ستم یہ ہوا کہ جو 8 ہجری میں ما اسلموا واللہ ما اسلموا، مولا کائنات نے کہا خدا کی قسم یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے ولیکن استسلموا، لیکن زبردستی جان بچانے کے لیے اسلام کو قبول کیا تھا. وہ اسر الکفر، اور کفر سینوں میں چھپا کے رکھا ہوا تھا. تو بنی امیہ کے جو رسول اللہ کی تبلیغ کے 23 سال میں 20 سال کے عرصے تک رسول اللہ سے لڑتے رہے تھے وہی حضور کے وصال کے 10 سال کے اندر اندر اسلام کے اقتدار پر تھے. اب ان کے پاس ہی حکومت تھی، ان کے پاس ہی گورنری تھی، ان کے پاس ہی ممبر تھے، ان کے پاس ہی مسجدیں تھیں.
اور جو خیر القرون ہے، جو سب سے بہترین صدی اسلام کی کاؤنٹ ہوتی ہے، اس میں 100 سال تک بنی امیہ ہی کی حکومت رہی ہے تقریباً. تو جتنے مفسر ہیں وہ اسی زمانے کے، جتنے محدث ہیں اسی زمانے کے، جتنے راوی ہیں اسی زمانے کے ہیں، جتنے لکھنے والے سب اسی زمانے کے. تو جو کچھ لکھا گیا وہ مولا کائنات کے بکس پہ لکھا گیا. اب ہم فقط اتنا عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ہم یہ رسک نہیں لے سکتے کہ ہم اپنے اسلام کو بنی امیہ سے لیں، اس لیے کہ وہ اسلام نہیں ہے بلکہ کفر پر اسلام کی پالش ہے. اور میں نے عرض کیا کہ یہ جو مجرم ہے نا، یہ فقط اسلام کے مجرم نہیں ہے. لیکن جب ایک دوا بنتی ہے نا، تو دوا شیعہ سنی کے لیے نہیں بنتی. اسلام جو آیا تھا وہ فقط عربوں کے لیے نہیں آیا تھا، اسلام فقط ایشیا کے لیے نہیں آیا تھا، اسلام کالے کے لیے بھی آیا تھا، گورے کے لیے بھی آیا تھا، اسلام سب کے لیے آیا تھا. تو اگر کوئی دوا میں ملاوٹ کر دے اور اگر کوئی دوا میں زہر ملا دے تو فقط کسی ایک مذہب کا مجرم نہیں ہوتا، وہ انسانیت کا مجرم ہوتا ہے. اسلام جو آیا تھا وہ تمام انسانوں کے لیے آیا تھا. اس میں جو بنی امیہ کے زہر کی ملاوٹ ہو گئی تو یہ انسانیت کے ساتھ جرم ہوا، اور اسی خاطر تھے کہ جو وعدے تھے وہ پورے نہیں ہوئے. اب آپ سوچئے گا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ لو ان اہل القری آمنوا واتقوا، کہ اگر تم اہل قریہ ایمان لے کر آؤ اور تقوی اختیار کرو، لفتحنا علیہم ابواب السماء، تو ہم تم پر آسمان کی برکتوں کو کھول دیں گے. تو کیا مسلمانوں پر آسمان کی برکتیں کھل گئی ہیں؟ کیا ایسا ہوا کہ مسلمانوں پر آسمان کی برکتیں کھل گئی ہیں؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں اللہ نے اس لیے رکھا ہے کہ تم دوسروں کو امر معروف کرو اور نہی عن المنکر کرو، اور تم دوسروں پر گواہ بن کر رہو. تو کیا مسلمان ایسے ہیں؟ کیا نہیں ہے. تو معاملہ کیا ہوا؟ تو کیا یہ الیکشن والے وعدے تھے کیا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تصور ہو سکتا ہے کہ ایسا کوئی وعدہ تھا کہ بھئی وعدہ تو کر لیا اور 5 سال بعد تک پتہ نہیں کچھ نہیں؟ جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تو یہ وعدہ بظاہر کیوں نہیں پورا ہو رہا؟ تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ وہی اسلام تھا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا تھا، یا اس کی کوئی تصویر اور بدلی ہوئی ہے؟ بظاہر اسلام کا لیبل ہے اور اندر کوئی کفر موجود ہے. اور اسی پریشانی کے حل کے لیے اور اسی معاملے کو انالیسس کرنے کے لیے ہماری یہ 3 دن کی گفتگو تھی کہ کیا کچھ ہوتا رہا اسلام کے نام پر تاریخ میں. تو بس جان گرامی، آج تو بات کو مجھے سمیٹ دینا ہے، میں فقط آہستہ آہستہ بات کو اپنے اختتام تک لے کر آ رہا ہوں. اور اس زمانے میں ایک جو بہت خطرناک کام ہوا وہ یہ کہ جو علی کی مدح سرائی کرے اس راوی کی روایت کو قبول نہ کرو. یہ اصول بنایا گیا، اصول روایت میں اس کی گواہی کو قبول نہ کرو. بنی امیہ نے اس طرح سے پروپیگنڈا کیا کہ حتیٰ بالخصوص حاکم شام کے دور میں کہ اگر رات میں کوئی شخص سفر کرتا ہوا شام کے قریب آ رہا ہوتا تھا تو اس کو آ کے 4-5 گنڈے لوٹ لیتے تھے اور کہتے تھے علی ہوں میں، علی علی علی، یعنی وہ اپنے آپ کو علی ظاہر کرتے ہوئے، اس میں سے جو لیڈر تھا وہ اپنے آپ کو علی ظاہر کرتے ہوئے، اور جو باقی اس کے جو ساتھی تھے وہ لوٹ لیتے تھے. اور آ کر وہ جب شکایت کرتا تھا تو شکایت سے اس کو بیت المال سے اس کا کمپنسیشن دیا جاتا تھا کہ اچھا ٹھیک ہے وہ علی نے تو لوٹ لیا ہوگا لیکن ہم آپ کو کمپنسیشن دیتے ہیں. اب وہ جو انہوں نے لوٹا تھا تو وہی بیت المال ہی میں گھوم کر آتا تھا کیونکہ اسی کے افراد ہوتے تھے. تو لیکن یہ کہ مولا کائنات کے نام پر یہ سب کچھ ہوتا رہا. مائیں ڈراتی تھی بچوں کو، نعوذ باللہ من ذالک، کہ دیکھو سو جاؤ علی آ جائے گا. یعنی علی کا نام ایک ٹیرر کی نشانی بنا دیا گیا، ایک دہشت کی نشانی بنا دیا گیا، ایک خوف کی نشانی بنا دیا گیا. میں کہتا ہوں کہ آج جو مسلمانوں کو ٹیررسٹ کہا جاتا ہے نا، یہ پھٹکار ہے بغض علی ابن ابی طالب. یہ سب کچھ تاریخ میں ہوتا رہا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھی ایک منصوبہ تھا. اس منصوبے کا ایک حصہ ہے کہ آپ یہاں تشریف فرمائیں 21 رمضان، 1400 سال گزرنے کے بعد نام ہے حیدر کرار پر. یہاں علی ابن ابی طالب سے محبت کرنے والے اور دنیا بھر میں جہاں کہیں لاکھوں اور کروڑوں چاہنے والے مولا کائنات کے، وہ تمام تر پروپیگنڈے کے باوجود اور تمام تر مظالم کے باوجود آج بھی موجود ہیں اور آج پوری قوت سے موجود ہیں. اور آج بھی اعلان کرتے ہیں، اور کل ہم آپ کی خدمت میں آپ کی طرف سے بھی کہہ چکے ہیں کہ آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم جبل میں ہوتے تو کس طرف ہوتے بہت کلیئر ہے ہمارے لیے، اور صفین میں ہوتے تو کس طرف ہوتے بہت کلیئر ہے ہمارے لیے. ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہم کس طرف ہوتے وہاں پر، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ حق کہاں پر تھا. اور رسول اللہ نے کس کے لیے کہا تھا کہ پروردگار حق کو اس طرف موڑ دے جس طرف علی مڑ جائے. تو یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک منصوبہ کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ کم از کم وہ کہ جو شریف النفس ہے، جس کے خون میں طہارت ہے، نفس میں شرافت ہے، اس کے پاس ایک موقع رہے ارتقاء کا، اور وہ نام امیر المومنین پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کی طرف آگے بڑھتا جائے. حضور نے ایک مرتبہ کئی خط کھینچے زمین پر، اور وہ آڑے ترچھے تھے، اور اس میں سے ایک سیدھا خط کھینچا. فرمایا کہ سارے خط باطل ہیں، صراط مستقیم فقط ایک ہے، اور یہ صراط مستقیم حیدر کرار ہے، علی بن ابی طالب.
زیادہ نہیں ایک سے. تو یہ جو منصوبہ خدا تھا جس کو تکمیل پہنچایا اور عملی جامہ پہنچایا سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان غدیر سے، اور اس کے بعد وہ سلسلہ امامت کے ذریعے سے آگے بڑھتا رہا. میں نے کل عرض کیا تھا کہ اتحاد کی علامت سب سے بڑی علی بن ابی طالب ہے، اس لیے کہ چاہے خلافت کے سلسلے میں دیکھیں تو چوتھے علی ہیں، امامت کے سلسلے میں پہلے علی ہیں، طریقت کے سلسلے میں پیروں کے پیر علی ہیں. تو علی وہ جنکشن ہے کہ آپ خلافت سے آئیے، امامت سے آئیے، طریقت سے آئیے، آپ کو علی سے گزرنا ہے. اب جو ممبروں پر علی بن ابی طالب پر سب و شتم کروا رہے تھے تو نہ وہ طریقت والے ہیں، نہ وہ امامت والے ہیں، نہ وہ خلافت والے ہیں. تو اگر آپ اتحاد چاہتے ہیں تو میں مسلمانوں سے دستبستہ گزارش کروں گا کہ علی پر سب و شتم کرنے والے یہ جو نام نہاد باہر سے آنے والے گلیڈیٹرز اور گھس بیٹھی ہیں نا، ان کو تو پہلے نکالیے اپنی صفوں سے، تب جا کر اتحاد قائم ہوگا. یعنی جب تک آپ بنی امیہ کے زہر کو نہیں نکالیں گے اسلام سے، اس وقت تک اتحاد نہیں ہو سکتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہتمام کیا، اور میں اپنی گفتگو کا اختتام اپنے کلام پر نہیں مولا علی کے کلام پر کرنے لگا ہوں اب، کہ جو مولا علی نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا. حاکم شام کو خط لکھا، اور حاکم شام کے خط میں مولا کائنات نے لکھا کہ لیس امیہ کا ہاشم، دیکھو امیہ ہاشم کی طرح نہیں تھا، ولا کا حرب کا عبد المطلب، نہیں حرب عبد المطلب کی طرح تھا، ولا ابو سفیان کا بھی طالب. جو میں نے 3 دن میں کہا وہ مولا نے 3 سطروں میں لکھا نہج البلاغہ میں. نہیں ابو سفیان ابو طالب کی طرح تھا، نہیں آزاد کردہ، یہ جو تاریخ جانتے ہیں ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں، اس کی طرح تھا کہ جس نے آزاد کیا ہو. ولا المؤمن کالمدغل، نہیں مومن منافق کی طرح ہو سکتا. ولا الصریح کاللصیح، صریح کہتے ہیں صراحت والے کو، لصیح کہتے ہیں چپکائے جانے والے کو، نہیں وہ جس کا شجرہ صراحت کے ساتھ موجود ہو وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے کہ جس کا شجرہ چپکایا ہوا. یہ نہج البلاغہ میں میرے مولا نے کہا، اسے نہ ملا واپس میں. بات واضح. تو یہ بالکل الگ الگ لائن بنی امیہ بنی ہاشم کی. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ اہتمام فرمایا کہ کچھ وہ خاصیتیں عطا فرما دی کہ اگر کوئی کاپی بھی کرنا چاہتا تو نہیں کر سکتا تھا. دیکھیں ایک بہت سے جو دعوے ہیں نا ان کو رد کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے سوائے ایک دعوے کے. میں اگر آپ سے یہ دعویٰ کروں کہ میری زندگی میں کبھی نماز شب قضا نہیں ہوئی تو آپ اگر یقین نہ بھی کریں مجھ پر، اور یہ دعویٰ صحیح ہے بھی نہیں، لیکن آپ میرے دعوے کو باطل نہیں کر سکتے شرعی طور پر. ثابت کیا کریں گے آپ؟ اگر میں کہوں کہ میں ہر سال $10 لاکھ چیریٹی کرتا ہوں، آپ اس کو باطل نہیں کر سکتے میرے سامنے. بڑا مشکل ہے کہ اس میرے دعوے کو باطل ثابت کر دیں آپ. اس کے لیے بڑا آپ کو زور لگانا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی. لیکن اگر میں کہوں کہ میں دنیا کا سب سے بڑا عالم ہوں تو آپ 1 منٹ میں مجھے باطل کر سکتے ہیں. یہ بات پہنچ رہی ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ اگر میں کہوں کہ میں دنیا کا سب سے بڑا عالم ہوں، مجھے دنیا کی ہر چیز پتہ ہے، تو آپ 1 منٹ میں مجھے باطل کر دیں گے. اس لیے کہ کوئی ایسا سوال پوچھ لیں گے جو مجھے نہیں آتا ہوگا، میرا دعویٰ باطل ہو جائے گا. اس لیے مسجد کے نمازی تو بہت مل گئے، ممبر پر سلونی کہنے والا علی کے سوا کوئی نہ ملا. ہال فل ہو چکا ہے تقریباً. آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے گا تاکہ جگہ مزید تھوڑی سی بن جائے گی. نعرہ سلام. تو ایک تو وہ دعویٰ کہ جسے وہ باطل کرنا سب سے آسان ہے وہ ہے علم کا دعویٰ، اور وہ سوائے مولا علی کا اور کوئی نہیں کر سکا، اور سوائے اولاد علی کے کوئی نہیں کر سکا. سلونی کا دعویٰ مجھے بدلا دی کہیں اور سے کیا گیا ہو، اور جنہوں نے کیا انہوں نے منہ کی کھائی. میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں، لیکن بہرحال یہ تاریخ میں موجود ہے. تو یہ دعویٰ سوائے مولا کائنات کو کوئی کر نہیں سکا. بات واضح ہو رہی ہے؟ عطا تو اس خاطر ہے کہ ایک تو یہ علم کا دعویٰ، اور دوسرا ہر معاملے میں ریاکاری دکھلانا آسان ہے.
نماز کے معاملے میں ریاکاری کو کرتا رہے، دکھا کے نماز پڑھ رہا ہے تو ٹھیک ہے، اس کی واہ واہ ہوتی رہے گی، دکھا کے چیریٹی کر رہا ہے واہ واہ ہوتی رہے گی، دکھا کے کوئی خطابت کر رہا ہے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تو اس کے لیے واہ واہ ہوتی رہے گی، لیکن جنگ کے میدان میں ریاکاری نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہاں جان اسٹیک پہ لگی ہوئی ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو اسی خاطر ہے کہ حجروں میں بیٹھ کر باتیں کرنے والے تو مل گئے، لیکن میدان کا غازی سوائے علی ابن ابی طالب کے کوئی نہ ملا۔ تو یہ وہ دو صفتیں تھیں، اور یہ جس کے پاس یہ دو ہوں، علم ہو اور شجاعت کی طاقت ہو، زادہ بسطۃ فی العلم والجسم۔ اس میں 40 کی مجالس میں خمسہ پڑھ چکا ہوں آپ کی خدمت میں کہ جب علم اور جسم اللہ عطا کرتا ہے تو اسی کو مصطفیٰ بناتا ہے، اسی کو چنتا ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو میں نے عرض کیا، اور پھر بات جب امیر المومنین کی خلافت تک آئی تو وہاں پر بھی مولا کائنات کے مقابلے میں وہ لوگ آئے کہ جو مولا علی سے حسد کر رہے تھے، اور ان کی ایک ہسٹری رہی تھی، ان کے خاندان کی ایک ہسٹری رہی تھی۔ اس میں ایک جملہ اور بھی کہہ دوں، شیخ مفید جن کا نام محمد ہے، مفید ان کا نام نہیں ہے، ان کا نام تو محمد ہے، لیکن مفید کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا تعلق اس جنگ جمل کے ایک جملے سے، اور وہ یہ ہے کہ شیخ مفید بڑے عالم تھے۔ اپنی جوانی کے زمانے میں وہ جاتے تھے بغداد میں کچھ علماء اہل سنت کے درس میں بھی بیٹھنے کے لیے، ایک طریقہ کار مخلوط ہی ہوتا تھا تقریباً اس زمانے میں، تو وہ جاتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ابن عیسیٰ رمانی کے درس میں وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو سوال کیا ان سے کسی شاگرد نے کہ یہ بتلائیے کہ جو غار کا واقعہ ہے جو آپ کے سامنے ہے، مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے یا غدیر کا واقعہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے؟ شیخ مفید جو اس وقت مفید نہیں تھے، ان کا نام محمد ہے، وہ اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ان کے استاد ابن عیسیٰ رمانی نے جواب دیا کہ غار کا واقعہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اس لیے کہ غار کا واقعہ کا ذکر قرآن میں ہے اور غدیر کے واقعے کا ذکر تاریخ میں ہے۔ تو جو واقعہ قرآن میں ہے وہ زیادہ ثقہ اور اوتھینٹک ہے، تو جو اوتھینٹک واقعہ ہو وہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے اس کے بارے میں کہ جو ڈاؤٹ فل ہو۔ جب انہوں نے جواب دیا تو شیخ مفید نے کہا میرا ایک سوال ہے، اگر کوئی اپنے امام وقت کے خلاف خروج کرے تو وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ اگر کوئی خلیفہ برحق کے خلاف خروج کرے تو وہ حق پر ہے یا باغی ہے، مسلمان ہے یا کافر ہے؟ تو انہوں نے کہا کافر ہے۔ تو کہا اگر علی ابن ابی طالب کے خلاف خروج کرنے والے جو ان کے مقابلے میں میدان پر آئے وہ مسلمان تھے یا کافر تھے؟ تو انہیں جواب دیا کہ نہیں، انہوں نے خروج تو کیا تھا لیکن بعد میں توبہ کر لی تھی، تو بعد میں چونکہ توبہ کر لی تھی لہٰذا وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوئے۔ تو شیخ مفید نے اس وقت جواب دیا تھا کہ ان کا خروج کرنا یہ اتھینٹک کے تاریخ میں ہے، واضح ہے، کوئی شک نہیں، توبہ کرنا ڈاؤٹ فل ہے۔ اللہم صلی علی محمد و علی کہ ان کا خروج کرنا حتمی ہے، توبہ کرنا مشکوک ہے۔ تو جو حتمی ہے اسے فوقیت حاصل ہے، اسے جو مشکوک ہے۔ اچھا وہ واقعاً ایسا محسوس ہوتا کہ کچھ صاحب معرفت تھے، لہذا انہوں نے بلایا محمد کو، جو ان کا نام تھا محمد ابن نعمان، ان کو بلایا اور بلا کر کہا کہ انت مفید لی، تم میرے لیے مفید ہو، تم سے مجھے ایک فائدہ پہنچا ہے، اس لیے کہ تم نے تاریخ کا ایک مسئلہ میرے سامنے حل کر دیا۔ اور اس وقت سے شیخ کا نام شیخ مفید ہوا۔ ویسے تو ایک اور سوال بھی، اب میں کیا کروں، تاریخ میں کیا گیا تھا بنت عوفیہ عبدیہ کی طرف سے ان خاتون کو کہ جو آئی تھی امیر المومنین کے مقابلے میں لڑنے کے لیے، اور ان سے پوچھا تھا کہ اگر کوئی ماں اپنے بچے کو مار دے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ماں خود اپنے بچوں کو قتل کر دے تو وہ جہنم میں جائے گی۔ تب اس نے پوچھا اگر کوئی ماں اپنے 10,000 بچوں کو مار دے؟ یہ سب تاریخ میں مکالمات ہیں۔
تو یہ بہرحال مولا کائنات کے مصائب تھے کہ جو مولا کائنات کو سہنا پڑے. اور کسی نے علی سے آ کے کہا بھی تھا کہ علی آپ کی خلافت کا کیا معاملہ ہے کہ آپ خلافت میں آئے تو پھر جمل ہے، سفین ہے، نہروان، ایک کے بعد ایک جنگیں، کوئی سکون کا ٹائم ہی نہیں ہے. وہ دیکھیے جو اس سے پہلے آپ کی خلافتوں کے زمانے تھے بڑے سکون سے زندگی گزاری تھی، آپ کے بعد جنگی جنگیں جنگی جنگیں. تو اس وقت مولا نے کہا تھا کہ ان کی رائے مجھ جیسے عوام تھے، میری رائے تم جیسے عوام ہو. اور بالآخر وہ وقت آ گیا کہ پھر علی بن ابی طالب کی عدالت لوگوں سے برداشت نہ ہوئی. دنیا کے جتنے بادشاہوں کو مارا گیا وہ ان کے ظلم کی وجہ سے انہیں مارا گیا. تاریخ میں فقط واحد علی ہیں جنہیں ان کے عدل کی وجہ سے شہید کیا گیا. اچھا، میں یہاں تک، آپ کی صدائیں تو بلند ہو گئی ہیں، میرے پاس 2-4 منٹ ہیں اور میں اس کے بعد جا رہا ہوں منزل مصائب پر. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم نے بہت واضح کر دیا کہ آپ جس کا ادب احترام رکھنا چاہیں وہ رکھیں، لیکن ہم سے تقاضا نہ کریں کہ ہم دین کو سوائے آل محمد کے کہیں اور سے لیں. یہ گفتگو کا خلاصہ ہو گیا. ہم دین لیں گے فقط آل محمد سے، اس لیے کہ دیکھیں بہت واضح سی بات ہے، ہم جو مسلمان ہیں نا وہ اپنے خرچے پہ مسلمان ہیں. ہم جو ہیں وہ رسک لے کر مسلمان ہیں، چاہے انڈیا کے مسلمان ہوں یا پاکستان کے مسلمان ہیں، کہ جب باہر نکلتے ہیں ہمیں تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے، نہیں پتا کہ کیا واقعہ کس کے ساتھ پیش آ جائے. حتیٰ یہ کہ بڑی سے بڑی بات سے لے کر چھوٹی سے چھوٹی بات تک، محلوں میں رینٹ پر گھر لینے میں دقت اور تکلیف ہوتی ہے اگر پتہ چلے کہ یہ علی کا ماننے والا ہے اور شاید انڈیا میں اس بات پہ تکلیف ہو کہ یہ مسلمان ہے. تو ہم قدم قدم پر مشکلات سے اپنی زندگی گزارتے ہوئے پھر بھی اسلام پر باقی ہیں اور محبت مولا کائنات پر باقی ہیں. تو اگر ہم اتنی ساری مشکلات کو سہتے ہوئے بھی اسلام پر باقی ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے، کیا ضرورت ہے؟ آپ کسی سے پوچھنے کا مولانا صاحب بات یہ ہے کہ مرنے کے بعد کی بھی تو زندگی ہے نا بھائی، مرنے کے بعد بھی تو سوال جواب ہے، قبر ہے، برزخ ہے، منکر نکیر ہیں، آگے میزان ہے، صراط ہے، جنت ہے، جہنم ہے. تو ہم اللہ کی رضا چاہتے ہیں، جنت میں جانا چاہتے ہیں، تو جو کچھ ہے وہ آخرت کے لیے نا بھائی، دنیا میں تو کچھ ہے ہی نہیں. یعنی دنیا میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکتیں دیتا ہے، میں اس سے انکار نہیں کر رہا، لیکن بہرحال دنیا میں جو سارے مصائب ہم سہتے کیوں ہیں؟ وہ سہتے اس لیے کہ ہم آخرت کی خاطر، مرنے کے بعد کی زندگی کی خاطر. تو ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم دنیا میں بھی رسک پہ رہیں اور آخرت بھی ہماری ڈاؤٹ فل ہو جائے بنی امیہ کو ماننے سے. یہ ڈبل رسک ہم نہیں لے سکتے. وہ فائدہ ہی کیا ہوا پھر؟ تو جنہوں نے رسک لیا انہیں مبارک ہو. جہاں بنی امیہ کے سردار جائیں اللہ تعالیٰ ان کو انہی کے ساتھ بھیج دے. ہم تو جنت کے جوانوں کے سرداروں کے ساتھ رہے. صحیح. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو یہ موضوع آج یہاں تک پہنچ گیا اور مولا کائنات کی عدالت برداشت نہ ہو سکی لوگوں سے، اس لیے امیر المومنین اسلام کے اندر ہی اندر جو ان کے ساتھ رہنے والے تھے بعض اور ان کی رعایا میں تھے، وہ عدل علی کو برداشت نہیں کر سکتے تھے. اور ساتھ میں پھر حاکم شام کی سازش تھی اور ایک شخص کو متعین کیا گیا. حتیٰ اس شخص نے تو یہ سوچا تھا کہ میں عمرو بن عاص کو بھی ماروں گا، حاکم شام کو بھی اور علی کو بھی، لیکن اس میں مظلوم فقط علی بن ابی طالب علیہ السلام تھے جن کی شہادت ہوئی. تو یہ تاریخ کا حصہ ہے. جب امیر المومنین کو ضربت لگی تو میں اب 2-3 جملے اور اہم ہیں اپنی اصلاح کے لیے اور آپ تک پہنچانے کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مولا کائنات نے جو وصیتیں کی، اُوصِیکُم بِتَقْوَى اللَّهِ وَنَظْمِ أَمْرِکُم، میں تمہیں تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں اور اس بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے امور کو منظم رکھو. یہ شاید وہ بات ہے کہ جو بہت زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہے. اپنے امور کو منظم رکھو. چاہے مذہبی کوئی پروگرام کرتے ہو منظم طریقے سے کرو. پروگرام ختم ہونے کا جو شروع ہونے کا وقت ہوتا ہے تو ختم ہونے کا بھی وقت ہونا چاہیے. مثال کے طور پر ایک مثال دے رہا ہوں، اپنے امور کو منظم رکھو. حضور ایک جگہ سے گزر رہے تھے، قبر کو سیدھا کر رہے تھے، اندر قبر کی جو اندر کا حصہ ہے پتھر لگا رہے تھے، تو کسی شخص نے پتھر جو ہے وہ سیدھا نہیں لگا، ٹیڑھا لگایا. تو حضور نے اس کو آ کے سیدھا کیا. تو اس نے کہا یا رسول اللہ یہ قبر بند ہو جائے گی، کوئی نہیں دیکھے گا، قیامت تک اندر کوئی نہیں دیکھے گا، قبر بند ہو گئی، ختم ہو گئی. تو حضور نے کہا کہ معاملہ یہ نہیں کہ کوئی دیکھے گا یا نہیں دیکھے گا، معاملہ یہ ہے کہ جو کام کرو اسے منظم طرح سے کرو، ہم ٹھیک طرح سے کرو. جب ہم باہر اپنی پروفیشنل لائف میں ہوتے ہیں تو وہاں تو بڑے منظم کام کرتے ہیں کیونکہ سسٹم ایسا بنا ہوا ہے، لیکن جہاں جیسے ہی اپنے یہاں مذہبی زندگی میں آتے ہیں تو سوئچ کچھ آف ہو جاتا ہے، دوسرا کوئی سوئچ آن ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ میں اپنے آپ کے لیے بھی کہہ رہا ہوں اور سب کے لیے. تو مولا نے کہا اُوصِیکُم بِتَقْوَى اللَّهِ وَنَظْمِ أَمْرِکُم، تقوی الہی خیر کرو، اپنے امور کو منظم کرو، مینج کرو. اللہ اللہ فی القرآن، میں اللہ اللہ تمہیں قرآن کے بارے میں نصیحت کرتا ہوں.
سبحان اللہ. پھر فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ تم سے غیر قرآن پر عمل کرنے میں تم سے زیادہ سبقت اختیار کر جائے. اللہ اللہ فی الایتام، میں تمہیں یتیموں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں. ایسا نہ ہو، یہ امیر المومنین کا کلام ہے، اس کا مفہوم یہ کہ تم کھانا کھاتے رہو اور تمہاری صورتیں دیکھتے رہیں. اللہ اللہ فی المساکین، میں تمہیں مساکین کے بارے میں وصیت کرتا ہوں. شارکہم فی الاموال، اپنے اموال میں مساکین کو شریک رکھو، یعنی ان کا حصہ قرار دو. اللہ اللہ فی بیت اللہ، اللہ کے گھر کے بارے میں تمہیں میں نصیحت کرتا ہوں. اللہ اللہ فی الجہاد، میں جہاد کے بارے میں نصیحت کرتا ہوں. بانفسکم اموالکم والسنتکم، کہ اپنے مال سے، اپنے نفس سے اور اپنی زبان سے جہاد کرتے رہنا. یہ مولا کائنات وصیت کرتے گئے. کیا بشر ہے علی؟ ہے تو بشر، لیکن ایک ایرانی شاعر ہیں آغا مہر تبریزی خوئی، جہاں سے آیت اللہ خوئی کا تعلق ہے. انہوں نے ایک نظم کہی ہے 19 ابیات پر، کہ جس میں انہوں نے پہلا اس کا مطلع یہ کہا، ہا علی بشر کیف بشر ربہ فیہ تجلی وظہر. ہاں علی بشر ہے، لیکن کیسا بشر؟ ربہ فیہ تجلی، کہ رب کی صفات کی تجلی ہو رہی ہے یہاں پر، وظہر، وہ صفات وہاں ظاہر ہو رہی ہیں. شاعر انہوں نے نظم لکھ دی. تو یہ قصیدہ غدیریہ میں، اس کتاب میں بات موجود ہے کہ رسول اللہ کو خواب میں دیکھا انہوں نے، اور مولا علی بھی تھے ساتھ میں، اور رسول اللہ نے ان سے یہ کہا، شاعر تبریزی سے، کہ وہ شعر پڑھنا شروع کرو جو تم نے کہا تھا. کیا بات ہے. اور نے رسول اللہ کو سنانا شروع کیا، ہا علی بشر کیف بشر. ہاں کہتے ہیں عربی زبان میں یہ علامت ہے تعجب کی، اوہ یہ ہے ہا علی بشر کیف بشر ربہ فیہ تجلی وظہر. تو جیسے ہی انہوں نے یہ شعر پڑھا رسول اللہ کے سامنے، رسول اللہ نے روکا کہ رک جاؤ، اور پھر علی کو دیکھ کر کہا کیف بشر وکیف بشر وکیف. آخری نعرہ مل کے اب رسول اللہ کائنات کے سردار کے دیکھ کے کہتے ہیں ہاں بشر کیف بشر کیف بشر کیف بشر. کیا جی سبحان اللہ. کیا کیفیت ہے اس بشر کی، تو کیا کیفیت ہے اس بشر کی، تو کیا کیفیت ہے اس بشر کی. کیا بات ہے. اس علی کی مجلس میں آپ موجود ہیں. وصیتیں کچھ میں نے آپ کو سنا دی. مسکینوں کو اپنے مال میں شریک رکھنا، یتیم ایسا نہ ہو تم کھاتے رہو تمہاری صورت دیکھتے رہیں، قرآن پر عمل کرنے میں تم سے بڑھ کے کوئی آگے نہ بڑھ جائے، اپنے مال، نفس اور اپنی زبان سے جہاد کرتے رہنا. اور علی بن ابی طالب کائنات کے وہ مظلوم ہیں، اول مظلوم عالم، سب سے بڑے مظلوم. میں نے کل اعمال میں اس کو ذکر کیا، اس لیے شاید اول مظلوم کہا جاتا ہے مولا علی علیہ السلام کو، کہ فقط مولا علی ہیں کہ جن کی حرمت کو پامال کیا گیا ان کے سامنے. حد کے حرمت علی بن ابی طالب، کہیں پر کسی امام کے گھر پر اس طرح سے حملہ نہیں ہوا، اور کسی کے گھر کو ایسے جلایا نہیں گیا جیسے علی بن ابی طالب کے گھر کو جلایا گیا. تو عزیزوں وہ داغ تھا علی بن ابی طالب کے دل پر، وہ غم تھا. اور جب زہرا کو دفن کر رہے تھے تو کہتے تھے نسی علی ظفراتها محبوسہ، میں تو چاہتا ہوں کہ بس علی کی سانس نکل جائے، آہ کے ساتھ علی کی سانس نکل جائے. 19 رمضان آئی، علی کا فرق شکافتہ ہو گیا. جب علی کا فرق شکافتہ ہوا تو خون بہت بہہ رہا تھا، تو محراب کی مٹی اٹھائی علی نے اور اپنے زخم پر بھر دی، اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 55 پڑھی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی مٹی سے خلق کیے گئے ہیں، اسی میں پلٹائے جائیں گے، اسی سے دوبارہ اٹھائے جائیں گے. علی بن ابی طالب غنودگی کے عالم میں گئے، حسن مجتبیٰ کو آگے کر کے حسن کی امامت میں نماز کو مکمل کیا، اور پھر گلیم، ایک موٹی چادر کو منگوایا گیا. تاریخ معصومین میں اگر آپ دیکھیں تو ایک اور معصوم ہے، اور شہیدوں کی تاریخ میں دیکھیں تو ایک اور شہید ہے کہ جس کا لاشا گلیم میں گیا. ایک اسیر بغداد مولا موسیٰ بن جعفر ہے کہ گلیم میں جن کے لاشے کو بغداد کے پل پر رکھا نہیں گیا تھا، پھینک دیا گیا تھا. یہ جو علی کی اولاد ہے، کہیں قید میں رہی، کہیں بچیاں تماچے کھاتی رہیں، کہیں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں رہیں، پیروں میں بیڑیاں رہیں، کہیں زندان رہے، کہیں بغداد کے پل پر لاشا رہا، کوئی اٹھانے والا ہی نہیں تھا.
یہ سب علی کی اولادوں کے ساتھ ہوتا رہا. تو معصومین میں ایک لاشا ہے موسی قاسم علیہ السلام کا جو گلیم میں گیا، اور شہیدوں میں ایک لاشا حسن کے یتیم قاسم کا ہے کہ جب حسین اس لاشے کو گلیم میں رکھ کر آئے تو در خیمہ پر بی بی زینب نے پوچھا تھا بھیا آپ کے ہاتھ تو خالی ہیں، لاش کہاں ہے؟ حسین نے کہا بہن یہ جو گٹری دیکھ رہی ہے اس میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہیں. تو امیر المومنین گلیم میں گئے، لیکن جیسے ہی گھر کے قریب پہنچے تو حجر سے کہا کہ تمام اصحاب سے کہو کہ چلے جائیں، اس لیے کہ جب میری بیٹیاں مجھے دیکھیں گی تو گریے کی آواز بلند ہوگی. علی پسند نہیں کرتا کہ علی کی دختر کی آواز نامحرم کے کان میں آ جائے. اور جب بہت قریب پہنچ گئے تو کہا کہ دیکھو مجھے اتار دو، اب زمین پر اتار دو، اس لیے کہ جب میں چلا تھا تو پیدل چل کر آیا تھا گھر سے. جب سبحان اللہ جب میری دختروں کی نگاہ مجھ پر پڑے گی کہ میں گلیم میں آ رہا ہوں تو وہ گھر سے باہر نکل آئیں گے، فریاد کرتے ہوئے گھر سے باہر نکل آئیں گی. یہ شام غریبہ کا منظر ہے عزیزوں، کہ ایک 4 سال کی بچی خیمے سے باہر چلی باپ کے لاشے کو دیکھنے کے لیے. علی ابن ابی طالب جو تمام اصحاب کو تسلی اور دلاسا دے رہے. 21 رمضان آگے گزر رہی ہے، ختم ہے، آج تابوت ہے، پھر سے ایک مرتبہ تابوت ہے. علی کی زیارت کر لو، اللہ جانے پھر کون زندہ رہے گا. اتنا بڑا مجمع یہاں پر ماشاءاللہ مولا کے چاہنے والے موجود ہیں، تو جتنے زیادہ مومنین اتنی زیادہ رقت روحانیت ہو جاتی ہے، کسی ایک کی آہ قبول ہو جائے مولا کی بارگاہ میں. تو بس میں آگے آہستہ آہستہ آخری منزل تک. اور وہ علی جو سب کو خاموش کروا رہے تھے، جب بی بی زینب کے چہرے پر نگاہ پڑی تو خود علی نے زور سے رونا شروع کیا اور کہتے جاتے تھے کہ اے زینب آپ کو بہت نوحے آگے سہنا پڑیں گے، آپ کو بہت نوحے پڑھنے ہیں. یہ عربی زبان میں کہا جاتا تھا، یعنی بہت غم دیکھنے ہیں آپ نے. اور کوفے والوں سے کہا کہ یہ علی کی بیٹیاں ہیں، کچھ سالوں بعد یہ پھر سے کوفہ آئیں گی، تو ان کا احترام رکھنا. یہ وصیت کی مولا علی علیہ السلام نے، جو میں نے علماء سے سنا اور وہ آپ خدمت میں عرض کر دیا. اور کل شب 20 کے لیے کہا جاتا ہے، شب 20 رمضان وہ مولا علی علیہ السلام نے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو بلا کر اپنی ازواج سے بلا کر کہا کہ افطار تیار کرو. یہ میں علامہ رشید الرابی صاحب علی اللہ مقامہ ہوں، ان سے جو سنا ورز کر رہا ہوں. افطار تیار کرو، میں آخری کھانا اور افطار اپنے بچوں کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. تو جب آخری افطار لگ گیا اور علی ابن ابی طالب بہت ہی زخمی حالت میں، علی ابن ابی طالب کو دراز کر دیا گیا، علی دسترخوان پر تھے. تو اگر میں نے ان سے سنا ہے تو اس لیے میں پڑھ رہا ہوں، ان پر اعتماد کرتے ہوئے مجھے ان پر 100% اعتماد ہے. علامہ رشید الرابی صاحب نے مصائب میں روایت کو پڑھا ہے کہ علی بن ابی طالب بہت گریا کر رہے تھے، تو ایک روٹی توڑی علی نے اور حسن سے کہا حسین کو بلاؤ. حسین جب قریب آئے، جب بہت قریب آ گئے تو حسین کے ذہن میں علی ابن ابی طالب نے یہ لقمہ دیا اور حسین کے منہ میں لقمہ دیتے ہوئے یہ فرمایا کہ تجھے بہت بھوکا رہنا ہے ابھی، تو آج باپ کے ہاتھ سے یہ کھانا کھا لے. اور پھر ایک جام بھرا اور حسین کی خدمت میں پانی بھی پیش کیا، کہا تجھے نینوا میں پیاسا بھی رہنا ہے. تو آج علی کے ہاتھوں علی نے زندگی کے آخری لمحے حسین کو کھانا کھلایا، حسین کو پانی پلایا. ارے مولا کاش کربلا میں ہوتے. آپ کا حسین 6 مہینے کے اصغر کو لے کر کہہ رہا تھا تمہاری نگاہ میں حسین قصوروار ہے، تو اس 6 مہینے کے بچے کا کیا قصور ہے؟ امیر المومنین کی سانسیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ تھم رہی تھی کہ سارے بچوں کو جمع کیا اور کہا دیکھو نانا رسول اللہ آ گئے تمہارے، اور تمہاری نانی خدیجہ الکبریٰ آ گئی، تمہاری ماں فاطمہ زہرا آ گئی. فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کہہ کر علی کی آنکھیں بند ہو گئیں. بی بی زینب گر پڑی علی ابن ابی طالب کے لاشے پر. بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہے، فقط وہ کربلا کی یتیمہ کا مقدر تھا کہ باپ کے لاشے پر آئے تو کوئی کھینچ کر سکینہ کو اتار دے. یا اللہ، تماچے مارے جائیں. وہاں گریا ہوتا رہا علی کے لاشے پر اور غسل و کفن دیا خود حسن اور حسین جیسے معصومین نے. غازی وہاں موجود تھے، محمد حنفیہ وہاں موجود تھے، اور پھر علی ابن ابی طالب کا تابوت. ابھی جو تابوت کی زیارت کرو گے نا، امیر المومنین کا تابوت ہے، یہ امام المتقین کا تابوت ہے. یہ اس کا تابوت ہے کہ جو کسی جنگ میں فرار نہیں، جو ہر جنگ میں میدان جنگ میں ڈٹا رہا تھا، اس کا تابوت ہے. جس کے سامنے کوئی پہلوان ٹوٹ نہیں سکتا تھا، اس کا تابوت ہے. تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ان کا تابوت چلا. کوفہ کے ہر درخت نے جھک کر سلام کیا، السلام علیکم امیر المومنین. جو گھر تھے ان گھروں کی دیواروں نے جھک جھک کر علی بن ابی طالب کو سلام کیا. علی کے جنازے میں اہل بیت کے علاوہ چند اصحاب تھے، کہتے 6 یا 7 اصحاب تھے. حجر بن عدی تھے، اسبق بن نباتہ تھے، تو یہ قریبی اصحاب تھے علی بن ابی طالب کے جنازے میں. جب جنازہ دفنا کر ایک روایت یہ ملتی ہے کہ امام حسن علیہ السلام بہت روتے تھے باپ کی قبر سے لپٹ لپٹ کر، اور کہتے تھے کہ بابا یقین نہیں آتا کہ اب آپ کے بعد زندگی گزرے گی، تو بابا آپ مجھے لے لیجیے اپنی قبر میں. بابا
مجھے اپنی قبر میں لے لیجیے۔ امام حسن علیہ السلام مولا علی کی لحد پر فریاد کرتے کرتے، یہ وہی جملے ہیں کہ جب حسین مدینہ سے رخصت ہو رہے تھے تو نانا کی لحد پر کہتے تھے، نانا مجھے اپنی قبر میں لے لو، نانا آپ کے بغیر رہا نہیں جاتا۔ بس حسن بابا کی قبر پر فریاد کر کے ماتم کرتے تھے۔ اشفق بن نباتہ نے اٹھایا، حجر ابن عدی نے اٹھایا، میں کہوں گا سلام لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، سجاد جب حسین کے لاشے کو دفنانے کو۔ دو جملے سن لینا۔ جب واپس علی کو دفنا کر آ رہے تھے تو دیکھا درمیان راہ میں ایک بہت ضعیف شخص نابینا بیٹھا ہوا ہے اور کہتا جاتا ہے کہ ہائے 3 دن ہو گئے کیوں نہیں آیا، 3 دن ہو گئے کیوں نہیں آیا۔ امام حسن علیہ السلام اس کے بعد پہنچے، اسے سلام کیا تو فوراً قدموں میں گر گیا، کہتا آ گیا وہ شخص، آ گیا۔ کہا تو اسے کیسے تلاش کر رہا ہے؟ کہا مجھے نہیں معلوم، لیکن آپ کا سلام کا طریقہ وہی ہے، آپ میں وہی خوشبو آ رہی ہے جو اس شخص سے خوشبو آتی تھی۔ مولا نے کہا وہ کون تھا؟ کہ میں آیا ہوں اس شہر میں پردیسی ہوں، لیکن جب میں آیا تو وہ آ کر روز مجھے کھانا کھلاتا تھا، پانی پلاتا تھا، میرے جسم کو دبا کر کہتا تھا مسکین انجالسا مسکینا، ایک مسکین ہے جو دوسرے مسکین کے پاس بیٹھا ہے۔ مولا حسن نے کہا وہ کوئی اور نہیں، میرا بابا کائنات کا مشکل کشا علی تھا۔ ضبط نہ کر سکا، کہاں ہے علی؟ کہا بھی ہم دفنا کر آ رہے ہیں۔ کہا مجھے خدا کے لیے اپنے بابا کی لحد پر لے کر چلو۔ حسن لے کر چلے، اپنے آپ کو اس نابینا نے قبر علی پر گرا دیا۔ کہا اے اللہ تو نے مجھے وہ دن کیوں دکھایا کہ میں زندہ رہوں، علی مار دیے جائے۔ کیا کہنا؟ رک جانا کیا کہنا؟ ابھی 15 منٹ ہے اذان میں، انشاءاللہ آپ کو وقت ملے گا تابوت کے لیے۔ عزیزوں اب جانتے ہو علی کی، ہاں یہی حق گریہ کا، علی کی اپنی بیٹیوں سے پھر کب ملاقات ہوئی ہے جانتے ہو؟ پھر ملاقات شام غریبہ ہوئی ہے۔ جو سمجھ گئے ان کو میرا سلام ہے، آہ بھر کر رونا۔ اب یہ باپ اور بیٹی جدا ہو گئے نا کوفہ میں، اب کربلا میں پھر ملے شام غریبہ، جب زینب پہرا دے رہی ہے، آئے علی ابن ابی طالب، زینب پہرا دے رہی تھی، دور سے گھوڑ سوار آتا ہوا نظر آیا، خبردار قریب نہ آنا میں علی کی بیٹی۔ وہ اور قریب آ گیا، زینب نے لگام کو تھام لیا کہ تو نے مجھے تنہا سمجھ لیا ہے، عباس کی بہن ہو، خبردار قریب نہ آنا۔ آنے والے نے نقاب کو ہٹایا، زینب کو اپنے بابا کا چہرہ نظر آیا کہ بابا اب آئے ہو بابا، میرا عباس مارا گیا، میرا حسین لاشا پامال ہو گیا۔ آخری جملہ ماں بہنوں کے لیے، روایت یہ ہے بی بی نے الٹے قدموں چلنا شروع کیا، جلے ہوئے خیموں میں جیسے کوئی ڈھونڈ رہی ہو۔ باقی بیویوں نے کہا شہزادی بابا علی آئے ہیں، بابا کی خدمت سے پیچھے کیوں ہٹ گئی؟ کہ نہیں بیویوں، زینب کبھی باپ کے سامنے پیر رکھنا اور چادر نہیں ماتم کرنا یا حسین کہہ کر، زینب کبھی علی کے سامنے بے چادر نہیں گئی تھی۔ آج بابا علی آئے ہیں، کسی کے پاس چادر کا کوئی ٹکڑا بچاؤ، زینب اپنے سر پر ڈال لے، علی کے سامنے بے رضا کیسے جائے؟ تابوت آ رہا ہے، تابوت کو لے آنا، علی کا تابوت، جس کی بیٹیوں کو مارا گیا، جس کی بیٹیوں کے سر سے چادر چھینی گئی، اس علی کا تابوت، جس کی سکینہ کو تماچے مارے گئے، اس علی کا تابوت۔ آخری مرتبہ اللہ جانے پھر 21 رمضان اگلے سال کون زندہ رہے گا، آخری تابوت علی کو کندھا دیتے ہوئے یا علی یا حیدر کرار کہنا، تابوت کی زیارت۔ یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے کا، شاہ خیبر گیر کا،
یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔